ناول یوں مل گئے راستے، رائٹر ہمایل قاسمی، ایپیسوڈ نمبر 9 اور 10۔ فائل کی ورک گردانی کرتے اس نے سر اٹھا کر سائڈ پر پڑے موبائل کو دیکھا جس پر زور و شور سے گھنٹی بج رہی تھی۔ موبائل کو اٹھا کر سامنے چمکتے نمبر کو دیکھا جہاں ابا لکھا آ رہا تھا۔ یس کا بٹن دباتے اس نے کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے جو خبر سنائی کی وہ سنتے ہی اس کے پیروں تلے زمین کھسکی، کرسی کھسکائی، بائک کی چابی اٹھائی اور باہر کی طرف بھاگا۔ آدھے گھنٹے کے راستے کو 15 منٹوں میں پورا کرتے وہ ریسپشن پر نام بتا کر سیدھا وارڈ میں داخل ہوا، جہاں سامنے اماں نیم غنودگی کی حالت میں چت بیڈ پر لیٹی تھی۔ نور ساتھ کھڑی ڈاکٹر کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ ابا پاس ہی کرسی پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ امی؟ اس کے لبوں سے ٹوٹ کر الفاظ ادا ہوئے۔ نور اور ابا نے چونک کر اسے دیکھا جو ماں کے پیروں کی طرف کھڑا غور سے انہیں دیکھ رہا تھا، جو ہر چیز سے بیگانی بھی ہوشی کے عالم میں تھی۔ کیا ہوا ہے امی کو؟ اس نے ابا کے بعد نور کو دیکھا۔ امی کی لیفٹ کڈنی فیل ہو گئی ہے، وہ خود پہ ضبط کے پہرے بٹھاتی بمشکل بولی۔ مصطفیٰ نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ بیوی کی حالت پر دل برداشتہ ابا سر جھکائے بیٹھے تھے۔ مگر یہ سب کیسے ہوا؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ حق تک کھڑا صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے وہ الٹے پاؤں چلتا بھاگنے کی صورت میں ڈاکٹر کے کیبن میں داخل ہوا، جو اسے پہلی نظر میں ہی پہچان چکے تھے۔ بیٹھ جو ینگ مین، ڈاکٹر صاحب نے اسے نرمی سے ہدایت دی۔ میری بات تحمل سے سنو۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ وہ دم سادے انہیں سن رہا تھا۔ تمہارے والدہ کی ایک کڈنی مکمل طور پر ڈیمیج ہو چکی ہے اور ہمیں جلد از جلد سرجری کر کے اسے ریموو کرنا ہے۔ اگر وقت پر کڈنی ریموو نہ ہوئی تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں حقائق سے پردہ اٹھایا۔ مگر اچانک کیسے؟ وہ تو ٹھیک تھی۔ اسے یقین نہ آیا۔ مسئلہ تو یقیناً کافی عرصے سے تھا، لیکن شاید انہوں نے کبھی توجہ نہ دی۔ آپ بس جلدی سے سرجری کی تیاری کریں۔ وہ فوراً بلا، ماں کی زندگی سے زیادہ کچھ اہم نہ تھا۔ سرجری کے خرچہ 5 سے 10 لاکھ ہوگا۔ مصطفیٰ نے سر ہلایا۔ اسے جلد از جلد اتنی رقم جمع کرنی تھی۔ گرینڈپا؟ اخبار سے سر اٹھا کر انہوں نے سامنے دیکھا، جہاں وہ پر امید نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ان کے ماتھے پہ مصنوعی شکنیں نمودار ہوئیں۔ آپ مجھ سے کب تک ناراض رہیں گے؟ وہ ان کے قدموں میں بیٹھتی انہیں دیکھنے لگی۔ میں تم سے ناراض نہیں، بڑے ابا نے اخبار فولڈ کرتے کہا۔ اگر ناراض نہیں تو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں پورا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، کچھ ہوتا ہی نہیں کرنے کو۔ وہ ان کے گھٹنے پہ سر رکھے انہیں دیکھ رہی تھی، جن کا دل اس کی معصوم صورت پر پگھل سا گیا تھا۔ کیوں اکیلی ہوتی ہو؟ میں نہیں ہوتا کیا؟ انہوں نے الٹا اس سے سوال کیا۔ آپ ہوتے ہیں پر آپ مجھ سے بات نہیں کرتے نا؟ وہ لہجے میں اداسی لیے گویا ہوئی۔ اس کے لہجے میں گھلی اداسی میں ان کا دل پسیج گیا۔ وہ پچھلے 1 ماہ سے اس گھر میں ان کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ صبح کی چائے سے لے کر رات کے کھانے تک ہر چیز ان کی پسند اور صحت کو مد نظر رکھ کر بناتی تھی۔ اس کی جدوجہد ان سے مخفی نہ تھی۔ میں تم سے ناراض نہیں، وہ دھیرے سے بولے۔ پھر آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ نظریں چرا گئے۔ وہ اسے کیسے بتاتے کہ وہ اسے محض یوشی کی وجہ سے نظر انداز کرتے تھے؟ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یوشی انہیں الیانا کے ساتھ خوش دیکھ کر یہ بات تصور کر لے کہ سب اس کی ماں فرح کی تکلیفوں اور اذیتوں کو بھول چکے ہیں۔ چلو ایک گیم کھیلتے ہیں۔ بڑے ابا کی بات پر وہ مسکرائی۔ جب تم گھر میں اکیلی ہو تو میرے پاس آ جایا کرو، ہم دونوں دادا پوتی خوب باتیں کریں گے، ٹی وی دیکھیں گے اور جو تمہیں پسند ہو وہ کریں گے۔ وہ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے ایک لمحے کو ٹھہر سکے۔ لیکن جب سب گھر میں ہوں تو تم مجھ سے بات نہیں کرو گی، اپنے کمرے تک محدود رہو گی، یا اگر ضرورت ہو تو چپ چاپ اپنا کام نپٹاؤ گی۔ ان کی آخری بات پر اس کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ ان کے سب کا مطلب اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ اور ایسا کب تک چلے گا؟ وہ اس کو دیکھتے مسکرائے۔ بس تھوڑا سا وقت۔ انہوں نے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو تھوڑے فاصلے پر رکھتے کہا۔ آپ پھر مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اس سے تصدیق چاہی۔ کبھی نہیں، تم تو میری جان ہو، میری اکلوتی لاڈلی پوتی ہو۔ آنکھوں پر چمکتے آنسو کو صاف کرتے انہوں نے اس کے سر کو چوما، جو خود دادا کی محبت بھری آغوش میں چھپی ان سے دل کے راز و نیاز کر رہی تھی۔ روٹیوں کو رومال میں لپیٹ کر اس نے ٹفن میں رکھا۔ ہانڈی روٹی دونوں تیار تھی۔ ابا اور مصطفیٰ ہسپتال میں تھے، جبکہ نور نے گھر آ کے سب سے پہلے امی کے کپڑے تیار کیے، ساتھ ساتھ مصطفیٰ اور ابو کے لیے کھانا تیار کر لیا۔ آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا، جہاں کچن کے دروازے پہ کھڑا وہ نڈھال معلوم ہو رہا تھا۔ 2 دن کے پرانے کپڑے، بکھرے بال، وہ ہر وقت تیار رہنے والے مصطفیٰ سے یکسر مختلف دکھائی دے رہا تھا۔ امی کیسی ہیں؟ اس نے سب سے پہلے یہی سوال کیا۔ مصطفیٰ سر جھکائے فرش کو گھور رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ دھیرے سے بولا، جھکا سر اٹھایا۔ مصطفیٰ؟ اس نے نرمی سے پکارا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور اسے نرمی سے سمیٹ لیا۔ اس کے کندھے پر سر رکھے وہ اپنی ساری تکلیفیں آنسوں کی صورت میں اس کے کندھے پر بہا رہا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے کندھے جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے سر کے بالوں میں پھنسا۔ وہ دھیرے دھیرے اسے پرسکون کر رہی تھی۔
میں آپ کے ساتھ ہوں ہمیشہ کے لیے۔ اس کے کان میں نرمی سے سرگوشی کی۔ مصطفیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھیں ضبط کی سرخیوں سے بے حال تھیں۔ میں جانتا ہوں تم خدا کی طرف سے میرے لیے انعام ہو۔ نور نے پیروں کو اٹھاتے دھیرے سے اپنی پیشانی کو اس کی پیشانی سے ملا دیا۔ آنسو دونوں کی آنکھوں سے لڑیوں کی مانند ٹوٹ کر بکھرے۔ تم دعا کرنا امی ٹھیک ہو جائیں، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاتھوں کے انگوٹھوں کی پوروں سے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ محبت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اکڑ کر چلتا، کسی کی بات نہ مانتا، آج کیسے اس کے پہلو میں آنسو بہا رہا تھا۔ ہمارا معاشرہ مرد کے رونے کو اس کی کمزوری قرار دیتا ہے، لیکن کیا مرد انسان نہیں؟ کیا اس کے جذبات نہیں ہوتے؟ وہ بڑے سے بڑا ستم اپنے دل پہ سہ لیتا ہے، دنیا کی دوڑ دھوپ میں اپنوں کے لیے رزق تلاش کرتا پھرتا ہے۔ وہ ایک شیل کی طرح عورت کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جب اسے ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو معاشرہ اسے کمزور قرار دیتا ہے۔ عورتوں کی طرح مردوں کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے، جو عزت، محبت اور توجہ چاہتا ہے۔ اسے بھی درد میں دلاسے اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ عورتوں کی طرح چیخ چلا کر اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتے، وہ بس خاموش ہو جاتے ہیں، اور یہ خاموشی صرف کوئی محبت کرنے والا ہی محسوس کر سکتا ہے۔ گلاس ونڈو سے آتی سورج کی کرنوں پر اس نے کسمسا کر کروٹ بدلی، ہاتھ ساتھ پڑے تکیے پر رکھا، ہاتھ کی پوروں پر ملائم سا احساس اجاگر ہوا، ناک کی نتنوں سے مہک ٹکرائی۔ دھیرے سے آنکھیں واہ کرتی اس نے سامنے دیکھا، جہاں دائیں جانب بیڈ کے پھولوں کے بوکے پڑے تھے۔ سرخ گلاب کے پھول سفید چادر پر پڑے جگمگا رہے تھے، لبوں پر ایک میٹھی سی مسکراہٹ چھا گئی۔ اپنی پشت پر کسی کے ہونے کا احساس دل کو گدگدانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے نرمی سے اس کی چوٹی کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، چوٹی کے بالوں کو نرمی سے انگوٹھے سے مسلا۔ اس نے کروٹ بدل کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر سورج کی کرنیں چمک رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اٹھ بیٹھی، بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ آپ کب آئے؟ صبح 7 بجے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ رابیل نے گھڑی کی جانب دیکھا، جہاں 9 بج رہے تھے۔ مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ ناشتہ کیا آپ نے؟ لہجے میں فکر گھلی ہوئی تھی۔ دامیر نے فرصت سے اسے دیکھا۔ تم بہت خوبصورت ہو بیلا۔ گال پہ چپکی لٹ کو انگلی پر لپیٹا۔ رابیل کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ میں اس حلیہ میں آپ کو خوبصورت لگ رہی ہوں؟ اس نے اپنے بکھرے بالوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس کی بات پر بے ساختہ چھت کی طرف چہرہ کرتے ہنس دیا۔ تم مجھے ہر حال میں پیاری لگتی ہو۔ رابیل نے اس کے چہرے پر سجی داڑھی کو ہاتھوں سے چھوا، جو معمول سے تھوڑی بڑھ گئی تھی۔ یہ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ دامیر نے اس کے ہاتھ کو گرفت میں لیتے نرمی سے ہتھیلی پر بوسہ دیا۔ مقابل کی گالوں پر لالی بکھری۔ شادی کے اتنے سالوں بعد بھی وہ ہلکی سی غربت پر سمٹ جاتی تھی۔ سب ٹھیک ہے نا دامیر؟ اس کے چہرے پر چھپے تھکن کے تاثرات دیکھتی وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جب تک تمہاری دعائیں میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا۔ رابیل نے اسے دیکھا۔ وہ کچھ دنوں سے بہت پریشان تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ باہر کے مسئلوں کا کبھی اس سے ذکر نہیں کرے گا۔ ایک بات کہنی تھی آپ سے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ حکم کریں سرکار۔ وہ رومانوی لہجے میں گویا ہوا رابیل نے اسے گھور کر دیکھا، جو کہیں بھی کبھی بھی پٹری سے اتر سکتا تھا۔ وہ میں سوچ رہی تھی کہ الیانا کو گھر کھانے پہ بلا لوں۔ ضمیر کے ذہن میں اس کے ذکر پر فوراً ابوذر کا چہرہ ابھرا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں ابوذر کو بھی بلا لیتا ہوں، پر ابو جو نہیں مانیں گے۔ وہ کچھ پریشان ہوئی۔ فکر مت کرو، ابو اور لقمان انکل کالونی کی کونسل پر جائیں گے کل، ہم تب بلا لیں گے سب کو۔ اس نے فوراً مسئلے کا حل تجویز کیا۔ اور آپا؟ اس نے ایک اور مسئلہ پیش کیا۔ ان کو میں سنبھال لوں گا، وہ سب سوچے ہوئے تھا۔ چلو اٹھو، شاباش، مجھے بھوک لگی ہے بہت۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے ناشتہ نہیں کیا؟ اس نے تفکر سے اسے دیکھا۔ تمہارے بغیر کر سکتا تھا کیا؟ ایک گھٹنا بیڈ پر رکھے وہ اس کے چہرے پر جھکا، مقابل کی پلکیں لرزیں، ہاتھوں کو اس کے سینے پہ رکھ کر ہلکا سا دھکا دیا۔ وہ اس کے چہرے پر بکھرے کوزو قزح کے رنگوں کو مبہوت ہو کر دیکھتا چلا گیا۔ بیڈ پر بیٹھے اس کی نظریں سامنے سوئی اپنی 3 سالہ بیٹی ہبا پر جمی تھی، جو اے سی کی ٹھنڈک میں پرسکون دوپہر کی نیند لے رہی تھی۔ باہر سے کافی دیر سے شور اٹھ رہا تھا، جو لمحہ بلمحہ تھمتا جا رہا تھا۔ آج اس کا بھائی اس کے سسرال میں اپنی بیوی ارم کو لینے آیا تھا۔ صالحہ کے بھائی زبیر اور عدیل کی بہن ارم کی پسند کی شادی تھی۔ دونوں یونیورسٹی کے زمانے سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ بطول بیگم ایک جہان دیدہ اور چالاک خاتون تھی۔ انہوں نے دونوں کی شادی کی بنیاد اسی شرط پر رکھی تھی کہ زبیر کی اکلوتی چھوٹی بہن، جو اس وقت کالج میں زیر تعلیم تھی، اس کی شادی وہ اپنے بیٹے عدیل سے کروائیں گی، جو اس وقت نوکری کی تلاش میں سرگرم تھا۔ صالحہ کے والدین نے یہ شرط ماننے سے صاف انکار کر دیا، لیکن زبیر کی خودکشی کی کوشش نے بحیثیت مجبوری انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ ایسے میں ارم زبیر اور صالحہ عدیل کی شادی ہو گئی۔ حالات بدلے، وقت بدلے، لیکن لوگوں کی خصلت نہ بدلی۔ شادی کو 4 سال بیت گئے اور ان 4 سالوں میں صالحہ ارم اور زبیر کی لڑائی کا شکار ہوتی۔ ان 4 سالوں میں پینڈولم کی طرح معتدد بار 2 گھروں کے درمیان چلتی چپلش کا شکار ہوئی تھی۔
ارم جب لڑ جھگڑ کر میکے آتی، بطول بیگم کا فرمان جاری ہو جاتا کہ سالیہ فوراً اپنے میکے چلی جائے اور تب تک واپس نہ آئے جب تک زبیر ارم کو لے کر نہیں جاتا۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں کا وہ بہت صبر سے مقابلہ کر رہی تھی، لیکن وہ اس دل کا کیا کرتی جو زخموں سے چور ہے، جس سے ہر سانس کے ساتھ آہ نکلتی تھی۔ آہٹ پر سر گھما کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ تھکے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ سٹینڈ پر کوٹ لٹکاتے وہ انہی قدموں پر چلتا بیڈ کے قریب آیا، جھک کر پہلے بیوی اور پھر بیٹی کے سر پر بوسہ دیا۔ صالحہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ نظریں چراتا الماری کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملاتا تھا، اسے ان نظروں میں سوائے شکووں کے کوئی دوسرا جذبہ نظر نہیں آتا تھا۔ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ پتھروں آج میرے سر پر برستے کیوں ہوں، میں نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا ہے۔ اب میری دید کی دنیا بھی تماشائی ہے، تو نے کیا مجھ کو محبت میں بنا رکھا ہے۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزا رکھا ہے۔ چاکلیٹ کیک کو خاکی ڈبے میں اچھے سے پیک کرتے اس نے مسکرا کر سامنے کھڑے بزرگ کو دیکھا جو سفید قمیض شلوار میں نکھرا نکھرا وجیح لگ رہا تھا۔ دوسری طرف الیانا بلیو جینز پر لانگ وائٹ شرٹ پہنے ہلکے پھلکے میک اپ میں خوبصورت دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ رابیل کی دعوت کو قبول کرتے اس نے تحفے کے طور پر ان کے لیے کیک بیک کیا تھا جس کی خوشبو پورے باورچی خانے میں اپنے احساس میں جکڑے ہوئے تھی۔ چلیں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ دونوں مسکراتے ہوئے ان کے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ ابو ذر نے گیٹ پر بیل دی۔ کچھ سیکنڈز کے بعد گیٹ وا ہوا۔ سامنے ہی استقبال کے لیے دمیر اور رابیل کھڑے تھے۔ دمیر ابو ذر کو اپنے ساتھ لیونگ روم کی طرف لے گیا جبکہ الیانا رابیل کے ہم قدم چلتی کچن میں داخل ہوئی جہاں سامنے گنوا سلاد بنانے میں مصروف تھی۔ آپ بہت پیاری ہیں، تبھی یشی بھائی علیحدگی پر رضامند نہیں ہوتے۔ اس کی بات پر چہرے پر لمحے بھر کے لیے سنجیدگی چھا گئی۔ خود پر قابو پاتی وہ مسکرا کر اسے ملی۔ تمہارا بھائی ایک نمبر کا جنگلی انسان ہے۔ اس نے فرصت سے اس کی برائیاں کی۔ وہی جنگلی آپ کا دیوانہ ہے۔ حرم اور رابیل دونوں اس کی طرف ہی متوجہ تھیں۔ یہ محض خوش فہمی ہے تمہاری، میں تمہارے بھائی کی محبت نہیں صرف ضد ہوں۔ وہ کافی سنجیدہ تھی۔ الیانا کو اس کے چہرے کی اداسی بالکل اچھی نہیں لگی۔ باتیں تو ہوتی رہیں گی، تم بتاؤ تمہارا وہ چور بھائی کدھر ہے؟ حرم نے بیچ میں بولتی الیانا کو مخاطب کیا۔ کس کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ تمہارا پیارا بھائی براق چودھری۔ اس نے منہ کا زاویہ بگاڑا۔ میرا بھائی چور نہیں ہے، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ حرم نے آنکھیں گھمائی۔ اس کو نانا کے ہاتھوں ہوئی اپنی بےزتی نہیں بھول رہی تھی۔ حرم، بس باقی باتیں بعد میں، تم جاؤ آپا کو پلاؤ کھانے پر، میں اور گرما تب تک ٹیبل سیٹ کرتے ہیں۔ رابیل نے بیچ میں ہی حرم کو ٹوک دیا۔ امی نہیں آئیں گی آپی، وہ نانا کی فرما بردار بیٹی ہونے کی حیثیت سے آج کھانے کا بائیک آؤٹ کریں گی۔ حرم نے ساتھ ساتھ دانتوں سے کھیرا کترا۔ اچھا کم سے کم یہ کھانے تو آپا کو دے آؤ۔ رابیل نے پلیٹ میں بیف پلاؤ نکالا۔ وہ نہیں کھائیں گی آپی، ویسے بھی آپ پریشان نہ ہو، امی پہلے ہی فروٹ سیلڈ کھا چکی ہیں۔ اس نے آنکھ تو پاتے ماں کے راز سے پردہ فاش کیا جو بظاہر باپ کی محبت میں ان کی غیر موجودگی میں ان کے دشمن کے خاندان والوں کے ساتھ کھانے کا بائیک آؤٹ کرتی۔ وہ بھوک ہڑتال پر تھی، لیکن شاید وہ بھول چکی تھی کہ ان کی بیٹی کی نظر ہمیشہ چاروں طرف ہوتی تھی۔ چلو باتیں کم کرو اور کھانا باہر ٹیبل پر لگاؤ۔ رابیل نے مسکراہٹ دباتے اسے بھی اپنے ساتھ کام پہ لگایا۔ لڑکیوں نے مل کر ڈائننگ ٹیبل کو نوائے اقسام کے کھانوں سے بھر دیا۔ سربراہی کرسی پر دمیر، جس کے بائیں طرف رابیل اور اس کے ساتھ گنوا اور حرم برجمان تھی، جبکہ دائیں طرف ابو ذر اور اس کے ساتھ الیانا بیٹھی ہوئی تھی۔ ابا بہت ناراض ہیں یوشی اور براق سے، ان کے نزدیک نکاح نامہ انہوں نے ہی گھر میں گھس کے چرایا ہے۔ دمیر نے پہلے ابو ذر کو سارے معاملے کی اطلاع دے دی تھی۔ مجھے نہیں لگتا یہ کام براق کا ہے۔ اس نے ایک نظر گنوا کو دیکھا جو لاتعلق سے کھانے کی طرف متوجہ تھی۔ میں اس بارے میں یوشی سے بات کروں گا، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ کام براق نہیں کر سکتا۔ اس نے بھائی کا دفاع کیا۔ واہ ماشاءاللہ، یہاں تو بڑی محفل جمی ہے۔ بطول بیگم کی آواز پر سب نے پلٹ کر دیکھا جہاں وہ اپنی پوتی کو گود میں لیے لاؤنج کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ اندر آئیں، باہر کیوں کھڑی ہیں؟ خدیجہ آپا نے بھی لاؤنج میں انٹری ماری۔ یہ امی کے دروازے کے ساتھ کان لگا کے کھڑی تھی۔ حرم نے آنکھیں چھوٹی کیے دونوں خواتین کی محبت کا مظاہرہ دیکھا۔ آئیے آنٹی، کھانا کھائے ہمارے ساتھ۔ رابیل نے فوراً اٹھ کر مہمان نوازی کے فرائض نبھائے اور بچی کو اپنی گود میں لے لیا۔ پہلے سے بھوک سے بحال بچی نے فوراً رونا شروع کر دیا۔ ہائے رابیل، تمہیں تو بچے بھی سنبھالنے نہیں آتے، شاید اسی لیے خدا نے تمہاری گود آج تک سونی رکھی ہے۔ اپنی بات کا مزہ لیتے وہ بے ڈھنگے انداز سے ہنسی۔ پورے ٹیبل پر خاموشی چھا گئی۔ دامیر نے خونخوار نظروں سے انہیں گھورا جن کے بالوں میں اتری چاندی بھی انہیں زندگی کا ڈھنگ نہ سکھا سکی۔ آپ کو یہ بات کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ رابیل کے چہرے پہ اترے رنگوں کو دیکھتے وہ سب سے پہلے اٹھی۔ آپ تو یہاں سب سے بڑی ہیں، پھر بھی یہ بات کہتے ہوئے آپ کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں جاگا
کہ آپ کے لبوں سے نکلے الفاظ کسی کا پورا دن خراب کر سکتے ہیں۔ ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی۔ کوئی موٹا ہے تو وہ جانتا ہے کہ وہ موٹا ہے، کسی کے چہرے پر دانے ہیں تو وہ جانتا ہے کہ اس کے چہرے پر دانے ہیں، کسی کا قد چھوٹا ہے تو وہ بھی جانتا ہے کہ اس کا قد چھوٹا ہے۔ لوگوں کو ان کی کمیاں گنوا کر آپ کو کوئی احساس سے نہیں نوازے گا۔ اگر خدا نے آج تک بیلا کو اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تو اس میں بیلا کا کیا قصور؟ اولاد کا ہونا نہ ہونا عورت کے اختیار میں تو نہیں، تو پھر کیوں آپ جیسے لوگ بار بار دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں؟ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گئی۔ بطول بیگم آنکھیں پڑے منہ کھولے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس نے زندگی میں پہلی بار انہیں آئینہ دکھایا تھا۔ ٹیبل پر برجمان حضرات دم سادے اسے دیکھ رہے تھے۔ دمیر کو اپنی اعصاب پرسکون ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے ایک نظر ابوذر کو دیکھا جو مسکراہٹ دباتا سامنے کھڑی دبنگ لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کو راحت دینے کو یہ بات کافی تھی کہ الیانہ نہ غلط کرتی تھی نہ غلط ہوتا دیکھ سکتی تھی۔ وہ چٹانگ بھر کی لڑکی کی اتنی ہمت ہوگی کہ وہ سب کے سامنے مجھے باتیں سنا رہی تھی۔ بطول بیگم غصے سے بھری اپنے شوہر کو 2 دن پہلے کا واقعہ سنا رہی تھی۔ پاس ہی عدیل بیٹی کو گود میں لیے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا۔ امی، آپ کو بھی کیا ضرورت تھی ان کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنے کی؟ عدیل نے تحمل سے ماں کو سمجھایا۔ تم چپ کرو عدیل، زیادہ بیوی کی زبان بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عدیل نے گہری سانس بھری۔ کچن میں کام کرتی صالحہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس لڑکی کو جب تک میں سبق نہیں سکھا دیتی سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ وہ اپنے ذہن میں ایک لاہے عمل تیار کیے ہوئے تھی۔ گرینڈ پا، آپ چیٹنگ کر رہے ہیں۔ اس کے زور سے چیخنے پر انہوں نے کہکا لگایا۔ چودھری ہاؤس کی دیواروں نے عرصہ بعد خود میں ان کہکوں کو سمویا تھا۔ ابوذر اور براق کچن میں گھسے نئی ترکیب بنانے میں مصروف تھے۔ بقول براق کی یہ بلاک روٹی کی ایک مشہور ریسیپی تھی جسے اس وقت 2 لاکھ سے زائد لوگ آزما چکے تھے، جن کے مطابق اس بلاک کی مالک ایک بہترین شیف تھی جس کے ہاتھ میں خدا نے بہترین ذائقہ عطا کیا تھا۔ میں چیٹنگ نہیں کر رہا، تو میں کھیلنا نہیں آتا، انہوں نے کیرم بورڈ کو دیکھتے اسے کہا۔ آپ بہت بڑے چیٹر ہیں۔ وہ انہیں اب چڑھا رہی تھی جبکہ بڑے ابا اس کی باتوں سے بے پرواہ اسے ہرانے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ اپنے نکارا پن کو مجھ پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لاڈو رانی، انہوں نے پیار سے اسے کہا، اور یہی پیار کسی کی آنکھوں کو بری طرح چبھا۔ واہ دادا واہ! وہ تالیاں بجاتا لاؤنج میں داخل ہوا۔ سب کو جیسے اسے دیکھتے ہی سانپ سونگ گیا۔ سب دم سادے اسے دیکھ رہے تھے جس کے ماتھے پر بال بکھرے تھے، آنکھوں سے لہو چھلک رہا تھا۔ وہ ابھی آفس سے واپس آیا تھا۔ میں سمجھتا تھا آپ میری ماں کی تکلیفوں سے واقف ہیں، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس اذیت میں زندگی گزاری۔ دروازے کی ہر گھنٹی، ہر آہٹ پر ان کے دل کی دھڑکن بے ساختہ اپنے شوہر کو پکارتی تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی تھی۔ ان کا تکیہ ہر رات نم ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک سنگل مدر کے طور پر بہت مشکل سے ہمیں پالا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے براق اسکول جاتے ہوئے بہت ضد کرتا تھا اور امی ہر روز اسی بہانے اسے اسکول بھیجتی تھیں کہ آج بابا اس کے اسکول سے آنے سے پہلے آ جائیں گے۔ میں اپنی عمر سے جلدی بڑا ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ آپ کی اس لاڈلی کی ماں نے ہم سے ہماری خوشیاں چھینی تھیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ بابا شادی شدہ ہیں، پھر بھی اس عورت نے انہیں ٹریپ کیا، انہیں خود میں ایسا گم کیا کہ وہ میری ماں اور اپنے بیٹے سب بھول گئے۔ میں سمجھتا تھا پوری دنیا بھی میرے خلاف کھڑی ہو جائے تب بھی آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ میری تکلیفوں، میری اسٹرگل کو سمجھیں گے، لیکن نہیں، آپ نے ثابت کر دیا دادا، آپ کے لیے مجھ سے زیادہ آپ کی اکلوتی پوتی زیادہ پیاری ہے، جس کا یہاں ہونا ہی آپ لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس نے آنکھیں رگڑی۔ سب پر ایک تعصب بھری نظر ڈالتا وہ زینوں کی طرف بڑھا۔ آپ نے آج میری مرحوم ماں کے بارے میں بہت کچھ کہا، اور جو بھی کہا برا ہی کہا۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے نا میری ماں غیر مسلم تھی، انہوں نے ڈیڈ کو ٹریپ کیا تھا، لیکن حقیقت اس سے بالکل الٹ ہے۔ یوشی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ نم آنکھوں کو اس کی لہو رنگ آنکھوں میں ڈالے ماضی کے اوراق پلٹ رہی تھی۔ میری بیوی کی ایک سہیلی ہے، حال ہی میں مسلمان ہوئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ کسی اچھے مسلمان مرد سے اس کی شادی ہو جائے۔ لڑکی کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ اتنے چائے پیتے غور سے اس کی بات سنی۔ وہ اس وقت لندن میں مقیم تھے۔ تو اس میں میرا کیا تعلق ہے؟ انہیں اپنے دوست کی بات بے معنی لگی۔ عابد، میری بات غور سے سنو، وہ لڑکی یہاں کی نیشنل ہے اور تمہارا ویزا بھی جلد ایکسپائر ہونے والا ہے۔ یہ ایک اچھا موقع ہے، تم اس لڑکی سے شادی کر لو، اس طرح تمہیں نیشنل کارڈ بھی مل جائے گا اور باقی کی زندگی بھی سیٹ۔ انہوں نے دوست کی بات پر جھٹکے سے اسے دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو یار، میری بیوی ہے، ایک بیٹا ہے، میں کیسے ایسی شادی کر لوں؟ وہ تھوڑے سخت لہجے میں بولے۔ میری بات کو تحمل سے سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ لڑکی اکیلی ہے، آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، تم اس سے شادی کر لو، کچھ عرصہ ساتھ رہو اور پھر طلاق دے دینا۔ عابد چودھری نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا کرنا تو اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ وہ قطعاً ماننے کو تیار نہ تھے۔ اگر صرف جذبات سے کام لیتے رہے تو کبھی منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، کیا تمہارے ابا پوری زندگی پولیس کی نوکری کرتے رہیں گے؟ تمہیں کیا اپنے بیٹے کو ایک اچھی زندگی نہیں دینی؟ میں تمہیں 2 دن کا وقت دیتا ہوں، سوچو اور بار بار سوچو، پھر جو فیصلہ ہوا مجھے بتا دینا۔ ان کا کندھا تھپتھپاتے وہ باہر نکل گیا۔ کیا آپ کو فاطمہ بنت عبداللہ سے نکاح قبول ہے؟
मौलवी साहब ने तीसरी बार कलिमात दोहराए। बाहम फंसाई उंगलियों से नजरें हटाकर सर उठाकर सामने देखा, जहाँ सफ़ेद रंग के फ्रॉक में हमरंग स्कार्फ लिए वो सर झुकाए बैठी थी। गोल सुर्खों सफ़ेद चेहरा, गहरी झील सी आंखों से उसे देख रही थी। जहन के पर्दों में घर के हालात, बेटे का बेहतर मुस्तकबिल था। धीरे से सर हिलाया। कबूल है। दोनों का निकाह हो गया। आबिद और फातिमा ऐसे रिश्ते में बन गए जो अटूट था। आप बहुत अच्छे हैं। शादी के एक हफ्ते बाद उसे चाय का कप पकड़ाते बेसाख्ता उसकी समातों ने यह जुमला सुना। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लेते उन्होंने पूछा। आप किसी भी औरत के आइडियल हो सकते हैं और मैं खुश नसीब हूँ कि ये नेमत अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखी है। वो उसकी आंखों में झांक रही थी। आबद ने उससे पहले इतनी खूबसूरत आंखें कहीं नहीं देखी थी। दिल बेसाख्ता धड़क उठा। पीछे खुद से 7 समंदर दूर मौजूद बीवी का अक्स धुंधला होता जा रहा था। आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। मोबाइल से नजरें हटाकर उसने फातिमा को देखा, जिसके स्याह घने बाल कमर पर बिखरे थे। क्यों, तबीयत तो ठीक है? वो एकदम से परेशान होते उसे देखने लगे। आपके लिए खुशखबरी है। वो शर्म और झिझक समेत बामुश्किल गोया हुई। कैसी खुशखबरी? उन्होंने आबरू झुकाई, हाथ की पुछ से उसका गाल सहलाया। आप बाबा बनने वाले हैं। वो मुस्कुराए, शायद पहली बार दिल से मुस्कुराई। उसकी आंखों की चमक चेहरे को पुरनूर बना रही थी। वो माँ बनने वाली थी। उसके वजूद में एक नन्हा वजूद सांस ले रहा था। ममता का नूर हर गुजरते लम्हे उस पर छा रहा था। आबिद ने नरमी से उसे अपनी आगोश में छुपा लिया। जहन अजीब कश्मकश का शिकार था। वो बस जल्द अज जल्द हर मामले को सुलझाना चाहता था। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है। बस यही दरख्वास्त है कि आप सब मुझे माफ़ कर दें। माँ बाप, भाई भाभी की मौजूदगी में उसने फराह समेत सबको मुखातिब किया। अबू ज़र और ऋषि बाहर खेल रहे थे। आबिद एक हफ्ते पहले पाकिस्तान आए थे और किसी बेहतर मौका की तलाश में थे। आज उन्होंने हिम्मत करते सबको फातिमा के बारे में सब कुछ सच बता दिया था। आपके नज़दीक ये गलती होगी, लेकिन मेरे नज़दीक आपकी बेवफाई गुनाह है, गुनाह। वो बहती आंखों की परवाह किए जोर से चीखी। आबद ने नदामत से मारे सर झुका दिया और झटके से उठती वहां से अपने कमरे में चली गई। आबद ने सर उठाकर उसे जाता देखा। माँ बाप, भाई भाभी सब ने चेहरा फेर लिया। वो यकीनन उसे आसानी से माफ़ नहीं करने वाले थे। धीरे से उठकर वो भी कमरे में दाखिल हुए। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते घुटनों बल फराह के सामने बैठ के, जो बेड पर बैठी सर झुकाए किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पे रोई जा रही थी। मैं पिछले 5 साल से आपकी निकाह में थी आबिद, आपकी गैर मौजूदगी में आपके मालो इज्जत की हिफाजत करने वाली, लेकिन आपने बदले में मेरे साथ क्या किया? आपने मेरे वजूद, मेरी रूह तक को जख्मी कर दिया। आपको मुझ पर एक लम्हे के लिए भी रहम नहीं आया? आबिद ने अपनी पेशानी उसके घुटने से लगाई। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ फरा, मुझे माफ़ कर दो। लहजे में इल्तिजा के सिवा कुछ न था। मेरे दिल से पूछें, आपको माफ़ करना आसान है क्या? वह हनौस रोई जा रही थी। कोई सज़ा दे दो, लेकिन बस मुझे माफ़ कर दो। दिल पेशेमानियों की गहराइयों में डूब रहा था। आप सज़ा चाहते हैं? ठीक है, उस औरत को तलाक दे दें और हमेशा के लिए वापस आ जाएं। उसने हाथ की मदद से आंखों को रगड़ा। लहजा हर नरमी के एहसास से आ रही था। फरा, उन्होंने ताज्जुब से बीवी को देखा, जिसके हर अंदाज से बरहमी झलक रही थी। आपने खुद कहा था कि आपको सज़ा चाहिए। यही सज़ा है मेरी तरफ से। उसे छोड़ दें या मुझे छोड़ दें। वो माँ बनने वाली है फरा, उन्होंने शिकस्ता लहजे में कहा। फातिमा का 8वां माह शुरू हो गया था। वह हर गुजरते लम्हे के साथ अपने शौहर की वापसी और नए मेहमान के आमद की मुंतज़र थी। उस जैसी औरतों के साथ यही होना चाहिए, जो दूसरों के घर खराब करती हैं। वो खुद भी कभी सुखी नहीं रहनी चाहिए। वो कुछ सुनने और समझने को तैयार न थी। उनको इस वक्त सिर्फ अपना दर्द, अपनी तकलीफ दिखाई दे रही थी। सबको लगता था कि आबिद की दूसरी बीवी कोई ऐसी औरत है जिसने जानबूझकर आबिद को अपने जाल में फंसाया था। और आबिद चौधरी फातिमा के खिलाफ हर इल्ज़ाम को सुनते शायद कहीं ना कहीं खुद को बेगुनाह तस्वुर कर रहे थे। मकसद घर वालों की तरफ से माफ़ी हासिल करना था, लेकिन शायद वो ये भूल गए थे एक और नफ्स भी 7 समुंदर पार उनकी राह देख रहा था, जिसके पेट में खंजर घोंप रहे थे। आपको पता है, मैंने और आपकी बेटी ने आपको बहुत मिस किया था। खाने की टेबल पर अपने सामने बैठे और पिछले 15 मिनट से मुसलसल बोली जा रही थी। अल्ट्रासाउंड पर डॉक्टर ने रहमत की आमद की खुशखबरी सुनाई थी। तब से फातिमा के पैर ज़मीन पर टिके नहीं रहे थे। जी बोले, मैं भी कितनी पागल हूँ, कब से अपना ही कहे जा रही हूँ। उसने हंसकर सर पर हाथ मारा। उसकी सहरज़दा झील सी आंखें चमक रही थी। सामने बैठा मर्द उसके लिए कुल कायनात था। मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। वो लफ्ज़ों को तोल कर अदा कर रहे थे। वो आंखें उठाए गौर से उन्हें देखने लगी। मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मेरी एक बीवी है जिससे मेरा एक बेटा है। मैंने तुमसे शादी महज ग्रीन कार्ड के लिए की थी। लेकिन ये सच है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुम्हारी बातें मेरे पूरे दिन की थकन उतार देती हैं। वो चुपचाप दम साधे उसे देख रही थी। फिर अचानक उसका कहका पूरे अपार्टमेंट में गूंजा। आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, कितने अच्छे से झूठ बोल रहे हैं। वो मुसलसल हंस रही थी। आबिद ने खामोशी से उसे देखा, जो हंसते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी, और वो उसकी मुस्कुराहट छीनना नहीं चाहते थे। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ फातिमा। वो सिर्फ संजीदा मौक़ों पर उसे फातिमा बुलाते थे।
فاطمہ خاموشی سے ٹکٹکی باندھے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جہاں جھوٹ کا کوئی شبہ موجود نہ تھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھی جا رہی تھی۔ دل میں کہیں خواہش ابھری کہ وہ ابھی ہنسے اور کہیں کہ سب مذاق تھا، لیکن وہ عابد کے چہرے کو پڑھ سکتی تھی۔ وہ وہاں ندامت کو محسوس کر پا رہی تھی۔ کیوں؟ کافی وقت گزرنے کے بعد بس یہی لفظ اس کی زبان سے ادا ہوا، میں نادم ہوں فاطی۔ فاطمہ کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ چھا گئی کہ آپ کی ندامت میرا ٹوٹا ہوا دل جوڑ پائے گی۔ آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر گال پر بکھرے۔ میں نے جب آپ سے شادی کی تھی تو سوچا تھا کہ اب میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا شوہر ہے جو ہر سرد و گرم میں میری حفاظت کرے گا، لیکن آپ نے تو مجھے خود تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ مجھے جب سکون اور راحت کی ضرورت تھی، میں اس وقت تپتے ریگستان میں تنہا سفر کر رہی ہوں۔ آپ نے صرف مجھے نہیں، میرے ساتھ ساتھ اپنی پہلی بیوی کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ آپ مردوں کو یہ تو علم ہوتا ہے کہ دین میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن وہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ ان میں انصاف کرنا سب سے زیادہ اہم ہے۔ انصاف سے مراد صرف مالی نہیں بلکہ دونوں کے لیے فطری طور پر موجود ہونا بھی ضروری ہے، اور چھپ کر جو کیا جائے وہ نکاح کی شرائط کو پورا نہیں کرتا۔ اس نے روتے روتے ہچکی لی۔ آپ کو نیشنلٹی چاہیے تھی نا عابد، تو کسی اور سے شادی کرتے، کسی ایسی عورت سے جس کے جذبات آپ سے منسلک نہ ہوتے، جس کو آپ سے محبت نہ ہوتی عابد، لیکن آپ نے فاطمہ کو اس کھیل کا حصہ بنایا، اس فاطمہ کو جس کے وجود میں آپ کی محبت خون بن کر دوڑتی تھی۔ اس سے زور سے ٹیبل کے کنارے کو پکڑا۔ پیٹ کے نچلے حصے میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی تھی۔ فاطمہ، عابد نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھے۔ وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھے۔ آپ کی بیٹی کے آنے کا وقت ہو گیا۔ پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ اذیت سے مسکرائی۔ عابد چودھری نے اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور فوراً گیٹ کھول کر باہر کھڑی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ مجھے ہمارا گھر بنانا تھا عابد، میرا اور آپ کا گھر، لیکن آپ نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ آپ کی بیوی اور گھر والے سب آپ کو… سانس پھولا، درد کا احساس گزرتے وقت کے ساتھ تیز ہوا۔ سب آپ کو مجھے چھوڑنے کو کہیں گے نا؟ عابد نے موڑ کاٹتے اسے دیکھا جو بمشکل اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا فاطمہ، کبھی نہیں۔ دل محبت پر ایمان لے آیا تھا۔ دل میں وہ تہیہ کر چکے تھے کہ وہ دونوں بیویوں کو یکجا انصاف دیں گے اور گھر والوں کی ناراضگی جلد دور کر دیں گے۔ میں آپ کو مجھے چھوڑنے کا موقع نہیں دوں گی۔ ڈاکٹر اسے لیبر روم میں لے گئے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد لیبر روم کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر نے چہرے پر سے ماسک اتارا۔ گود میں گلابی کمبل میں ایک نومولد وجود موجود تھا۔ عابد نے چمکتی آنکھوں سے بیٹی کو گود میں لیا جس کی آنکھیں گرے کلر کی تھیں۔ وہ خاموشی سے چپ چاپ لیٹی ہوئی تھی۔ میری بیوی؟ ڈاکٹر نے گہری سانس بھری۔ آئی ایم سوری مسٹر عابد، یور وائف از نو مور۔ ڈاکٹر نے ایک نظر بچی کو دیکھا اور عابد چودھری کا کندھے تھپتھپاتے آگے بڑھ گئے۔ کان میں اس کا آخری جملہ گونج رہا تھا، میں آپ کو مجھے چھوڑنے کا موقع نہیں دوں گی۔ مت گنوانا وہ دل جو تمہیں مسرت بخشنے کے لیے ہر جتن کرتا ہے۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو پھر ملا نہیں کرتے۔